کہ آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، چھری کاٹ نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، سمندر غرق نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، ما یمسکہن الا الرحمن، ہر چیز کس کے کنٹرول میں؟ اللہ رب العالمین، سینوں کی ڈال جاننے کی طاقت سے کس کے پاس ہے؟ اللہ، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ کیا اتنا بڑا لشکر فرعون کو غرق ہونے سے بچا سکا ہے؟ نہیں۔ کیا اتنا بڑا لشکر قارون کو زمین میں دنسنے سے بچا سکا ہے؟ نہیں۔ کیا اتنا بڑا لشکر نمرود کو اتنی اذیت ناک موت سے بچا سکا ہے؟ نہیں۔ تو پھر کون ہے جو مختصر سے لشکر کو بھی بڑے بڑے لشکروں پہ غالب کرتا ہے؟ کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تھوڑے لوگ زیادہ پہ غالب آ جاتے ہیں، وہ اس کی طاقت ہے نا۔ وہ غزوہ بدر میں کیا تھا؟ 313 تھا، وہ 1000 تھا۔ پھر اللہ نے ایسی نصرت کی کہ فرشتے نازل کی جو ان کو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ ان کی گردنیں اڑاتے جا رہے تھے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گھبرانا نہیں ہے ہم نے، ان سے خوف زدہ نہیں ہونا۔ بڑی طاقت ہے امریکہ کے پاس، بڑی طاقت ہے فلاں کے پاس، نہیں، طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ دنیا کی تمام چیزوں کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ پھر ہمیں کس سے ڈرنا چاہیے؟ صرف اللہ رب العالمین سے۔ سپر پاور کون ہے؟ اللہ رب العالمین، کوئی اور تو نہیں ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا ہے جی؟ کم من ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، نہ گھبرانا ہے نہ اپنے پریشان ہونا ہے۔ کیوں؟ آپ ہی غالب آؤ۔ کب؟ جب آپ کا اللہ پہ یقین ہو۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ خوف کس کا ہونا چاہیے؟ صرف اللہ رب العالمین کا۔ ہر چیز پہ کس کا اختیار ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ دنیا میں پتہ بھی نہیں ہلتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اگر اللہ کی مرضی شامل حال ہو جائے تو پھر ساری دنیا میں مل جائے، آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اللہ کی مرضی شامل حال نہیں ہے، ساری دنیا مل جائے آپ کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتا ہے یا جو، یا امن، یا کون ہے، یا جو، حال الذی، وہ جو، ہوا جند لکم، جس کا اگر تمہارا کوئی لشکر ہو۔ جند کہتے ہیں لشکر کو، جماعت کو، جند لکم، تمہارا کوئی لشکر ہو۔ یا کون ہے، سوری، من کا منی کون کرتا ہے؟ امن، یا کون ہے، ہوا وہ، جند لکم، تمہارا کوئی لشکر، ینصرکم، جو تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، رحمان کے علاوہ۔ اور اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اور دنیا میں کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک اللہ نہ چاہے۔ جن کہتے ہیں لشکر کو، من سے، دون سوا، علاوہ یا سوائے۔ ہو گیا؟ امن، یا کون ہے، حال الذی، وہ جو، ہوا جند لکم، جو تمہارا لشکر، وہ کیا کرے، ینصر، وہ مدد کرے، ینصرکم، تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن، کس کے علاوہ؟ دیکھیں غور سے، اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے بیٹے، غور سے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے علاوہ آپ کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے؟ بولے نہیں، زور سے بولے نہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی مدد کر سکتا نہیں۔ یہ اللہ ہمیں عقیدہ دے، کس چیز پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نہ چاہے تو آپ کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ تو مدد کس سے مانگنی چاہیے پھر؟ صرف اللہ رب العالمین۔ کس سے مانگنی چاہیے؟ صرف اللہ رب العالمین۔ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا، مشکل میں ہماری مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں غرق کرنے کے بعد ہمیں باہر نہیں نکال سکتا۔ اللہ کی بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے اللہ، اور اس کی طاقت کا، اس کے علم کا احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بتایا تھا نا آپ کو کہ سارا جہان لکھنے بیٹھ جائے، جن بھی انسان بھی،
اور سارے درختوں کی کمیاں بنا لی جائیں اور سارے سمندروں کا 7 مرتبہ سمندر کی پانی کی صحیح بنا لی اور اللہ کی صفات کو، اس کے علم کو اور اس کی طاقت کو لکھنا شروع کر دیں، نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے. اور کون ہے تمہارا کوئی لشکر جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرے؟ ان الکافرون، ان کا معنی میں نے کہا تھا اگر اسی آیت میں الا بھی آ جائے تو کیا معنی ہوگا؟ نہیں. ان کے بعد اسی آیت میں الا بھی آ جائے تو کیا معنی ہوگا؟ نہیں. بیٹے آپ اس کا نام کیا؟ پیچھے بچہ بیٹھا ہوا، آپ جا کے دیکھیں بچے کو چھوڑ کر رہے ہیں نیچے کے اوپر دیکھیں ذرا، انہیں بھیجے اوپر، چھوٹے بچے اوپر دیکھیں، ان کی سمجھ ہوتی ہے ٹیچر نہیں ہے سمجھ. آپ بیٹھے جی آپ دیکھیں فاطمہ کو بھیجیں. میں نے کہا نا ان کے بعد اگر اللہ آ جائے تو ان کا معنی ہوگا نہیں. ان نہیں، ان الکافرون نہیں ہے کافر، الا مگر، فی غرور. غرور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کوئی غرور کرتا ہے، غرور کا معنی ہوتا ہے دھوکے میں. مطلب آپ کو اگر غرور ہے اپنے مال پہ، آپ کو غرور ہے اپنے اقتدار پہ جی، مگر غرور ہے تو دھوکہ اسے کہتے ہیں. وہ کس چیز پہ غرور ہے؟ مال کی کوئی میعاد ہے ابھی ختم ہو جائے. اس نے کہا تھا بیٹے دیکھیں تو لکھ لیں نہیں ہے کافر الا مگر، فی غرور دھوکے میں. لکھ لیا؟ میں بتا رہا تھا مال پہ، اولاد پہ، اقتدار پہ، شہرت پہ، حسن پہ فخر کرنا، غرور کرنا دھوکہ ہے. کیا یہ دھوکہ ہے؟ اس کی کوئی معیار نہیں ہے. یہ حسن 10-12 سال کا محتاج ہوتا ہے بس. یہ مال پتہ ہی نہیں کب ختم ہو جائے. سایہ ہے، آج اس کے اوپر کل کسی اور کے اوپر. مال سایہ ہے. مال کیا ہے جی؟ سایہ ہے بیٹے. یہ پیسے یہاں سے آپ کے پاپا کام کرتے ہیں ان کے پاس آتا ہے، آگے دکاندار کے پاس جاتا ہے، دکاندار کا بچہ ہمارا اسکول پڑھتا ہے اس کو یہاں آ جاتا ہے، یہاں سے ہمارا آگے چلا جاتا ہے، آگے سے یوں چلا جاتا ہے. یہ مسائل ہے، کسی کا نہیں ہے، بلکہ جسے بعد میں آتا ہے آپ اس سے آگے بھاگیں گے یہ پیچھے آئے گا، آپ اس کی طرف دوڑ لگا دیں گے آگے دوڑے گا. سیاسی ہوتا ہے نا، سیاسی ہوتا ہے نا. سورج اس طرف ہے، آپ جا رہے ہیں اس طرف، آگے سایہ ہے آپ کے، آپ دوڑتے جائیں گے، آپ سایہ کو نہیں پکڑ سکتے، آپ واپس دوڑیں گے اس سے اور سایہ کے پیچھے پیچھے آئے گا. تو یہ ہے مال. تو جو بندہ اس پہ فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، وہ حقیقت میں دھوکے میں ہے. عاجزی انکساری آپ کا بہترین ہتھیار اگر آپ اس کو استعمال کریں. امن یا کون ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیں ذرا بظاہر کیا ہے؟ ہم نے کھانا کھایا، کس نے کھلایا؟ ماں نے، باپ. پریشانی کے عالم میں ہم کسی غیر کے سامنے جھک جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے وہ چونٹیوں کو، آپ کو پتہ ہے وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بار کہ اللہ میں تمہاری آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کس نے کہا بیٹا؟ آپ. اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی کسی مخلوق کی کیا کرنا چاہتا ہوں؟ دعوت کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا تو نہیں کر سکتا. نہیں میں نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام ہوتا تھا، جنون تھا، میں کچھ اس میں سے نکالوں ہوتا کہ پتا کرو اللہ کی طاقت کتنی ہے، اللہ کی طاقت کتنی ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر کرو انتظار. موسیٰ علیہ السلام نے 6 مہینے کھانا اکٹھا کیا. 6 مہینے کھانا اکٹھا کرنے میں اللہ اپنی تو مخلوق بھیج دی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں مچھلی کو بھیج دیتا ہوں. مچھلی کو بھیجا، 6 مہینے اکٹھا کیا گیا کھانا، مچھلی نے کھایا. وہ کھایا کہتی ہے بس. کیا کہتی ہے؟ بس. اور موسیٰ کہتی ہے 6 مہینے میں نے اکٹھا کیا، میرا خیال ہے تو کھا ہی نہیں سکتی، تم نے یہ کھا لیا. اور کہتی ہے بس. کہتی ہے موسیٰ مجھے میرا اللہ اس جیسے روزانہ 3 لقمے دیتا ہے. کتنے لقمے؟ 3 لقمے. یہ 1 لقمہ ہے.
مجھے اللہ روزانہ اس جیسے کتنے لوگ دیتے ہیں؟ 3 وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے نا کہ ایک عورت نے اپنے گھر میں بلی کو باندھا ہوا تھا، وہ کھلایا نہیں تھا، وہ بھوکی مر گئی بلی، اللہ سے جہنم میں پہنے گا. سبب کیا ہے؟ آپ نے باندھا ہوا ہے، جب باندھ دیا پھر آپ پہ اس کا ذمہ آ. اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو بلیاں بھوکی نہیں مرتی، یہ جانور بھوکے نہیں مرتے، کھاتے. تو اللہ کہتا ہے امن، یہ کون ہے؟ حال الذی، وہ ذات یرزقکم، جو آپ کو رزق دے. عقیدے کی بات یہاں کر لیا نوٹ. اگر اللہ آپ کا رزق روک دے تو کون ہے جو آپ کو رزق دے سکے؟ کوئی بھی نہیں. بولیں کوئی بھی نہیں. تو پھر ہمیں اس کا شکریہ ادا نہیں کرنا چاہیے، اس کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے، اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اپنی جان تک کی بازی نہیں ہٹانی چاہیے. ہمارا رازق ہے، ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے. اس کی زمین پہ رہتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہماری سانس لینا بھی نہیں ہے، ہمارا کنٹرول، ہمارا اختیار ہماری سانس لینا بھی نہیں. اللہ نہ چاہے ہم سانس نہیں لے سکتے. اس نے کہا تھا ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہانوں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا. اگر آ جائے تو یہ جہاں، نہ آئے تو وہ جہاں. ایک سانس کا پتہ نہیں ہے کب ختم ہو. تو پھر اللہ کہتا ہے بتاؤ، جو اللہ آپ کو رزق دیتا ہے، ان امسک رزق، اگر وہ روک دے تمہارا رزق، ان اگر امسک وہ روک دے، رزق اپنا رزق، ان اگر امسک وہ روک دے، رزق رزق. کون ہے وہ جو آپ کو رزق دے اگر اللہ آپ کو رزق روک دے؟ تو بل لجو فی عتو و نفور، بلکہ وہ اڑے ہوئے، لجو وہ اڑے ہوئے، فی عتو سرکشی میں، نفور اور ضد میں. نفور کا معنی ضد کر کہ ہر چیز نظر آنے کے باوجود، ہر چیز دیکھنے کے باوجود یار اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. اس کا سرکشی میں. ونفور ضد میں. آخری بات، آیات دو کافی ہیں. اللہ کہتا ہے جو لوگ اتنا کچھ پڑھنے کے بعد بھی نہیں سمجھتے، ہم نے پڑھ لیا، مدد کون کرتا ہے؟ زور سے بولیں. پانی کس کے اختیار میں ہے کہ مقرر کر دے؟ آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ، چھری کاٹ نہیں سکتی اگر اللہ. ہمارا رازق کون ہے؟ اگر وہ ہمارا رزق روک لے تو کوئی ہے جو ہمارا رزق بحال کر سکے؟ اللہ کہتا ہے اتنا کچھ جاننے کے بعد بھی اگر آپ لوگ میرے سامنے جھک نہیں سکتے، میری مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے، نمازیں نہیں پڑھ سکتے، یا اللہ سے مدد مانگنا نہیں چھوڑ سکتے، لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں، آیون لا یبصرون، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، آذان لا یسمعون بہا، کان ہے سنتے نہیں. لو جی، گدھے کے کان ہوتے ہیں، دل بھی ہوتا ہے، آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کوئی کام کر سکتی ہیں وہ سوائے دیکھنے میں. اگر آپ کا بھی وہی سسٹم ہے کہ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس پہ چل نہیں سکتے، سمجھ سکتے ہیں لیکن چل نہیں سکتے، سن سکتے ہیں لیکن چل نہیں سکتے، مطلب اللہ کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہے. یہ کون ہے؟ اللہ ہمیں کہتا ہے.
اتنا خود اللہ کی صفات جاننے کے بعد بھی کوئی کہ اللہ ہے ہی نہیں، یا وہ کہتا ہے کہ ہر چیز آٹومیٹک، یہ نظام قدرت ہے، یہ نظام فطرت ہے، وہاں سے تو پھر یہ کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے جانور ہے ان سے بھی بدتر، تو بیٹے ہم نے جانور نہیں بنا۔